السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ مغل گیلری میں۔ یہاں پہ ایک اور نئی جگہ انہوں نے ایڈ کر دی ہے، مغل گیلری۔ یہاں پہ پہلے بادشاہ شہنشاہ جہانگیر کا پہلے آرام گاہ ہوا کرتی تھی، یعنی کہ یہاں پہ بادشاہ سلامت سویا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے خوابوں کی نیند پوری کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں، ایک بہت ہی نایاب قسم کا پرانے زمانے کا دروازہ ہے جو گیلری کے اندر لگائے گئے ہیں۔ اور ایک دو اس سائڈ پہ آئیے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ اندر گیلری ہے، ہم بعد میں جائیں گے اندر، پہلے باہر سے وزٹ کر لیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے ہی یہ مضبوط ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ۔ واو، کیا چیز بنائی ہے، اسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ایک سائڈ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ عربی زبان میں کچھ خط ہیں لکھے ہوئے، لیکن گلاس جو لگایا گیا شیشہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ڈسٹ وغیرہ پڑ گئی، ان کے اوپر صفائی وغیرہ کرنے والی کام چل رہا ہے یہاں پہ گیلری کے اندر۔ یہاں پہ بھی یہ بنا رہے ہیں اسے، گیلری کو اچھے سے رینوویٹ کر رہے ہیں۔ فی الحال اوپن ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ نسخے پڑے ہوئے ہیں، ہم گلاس کو صاف کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیے گا، یہ پرانے نسخے ہیں اور کہتے ہیں یہ پرانے آلات کے بارے میں انفارمیشن لکھی گئی ہے۔ معلومات آفاق۔ اور یہ دیکھیں، یہ عربی زبان میں، یعنی کہ عربی کے قرآن کے کچھ نسخے ہیں۔ اور ایک سائڈ پہ یہ بھی دیکھیے گا، 52 کے دور کے ہیں، یعنی کہ 952 عیسوی کے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت کلاکاری ہے، ہاتھ سے لکھا گیا ہے، یہ سب سے مزیدار بات ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے 1266 کے وقت کے، اتنے پرانے، اور اللہ کے 99 نام بھی یہاں پہ اس میں مبارک ہے۔ یہ لیلا مجنوں کی ہسٹری جو مولانا اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ رہے۔ اور دیکھیے یہاں کتب پارس کا ہے، کچھ نمونے شیخ صاحب کے ہاتھ سے لکھے گئے۔ یہ دیکھیں کچھ زیادہ ہی پرانی بکس ہے، مصنف حسین تقوی صاحب کی۔ یہ شیخ صلاح الدین مصنف شہرازی، ان کے ہاتھ سے لکھے گئے یہ خط وغیرہ ہیں، کچھ بکس۔ اور چلتے ہیں آگے، یہ دیکھیے گا، یہ قرآن پاک کے کچھ نسخے پڑے ہیں یہاں پہ، بہت ہی پرانے۔ یہ مصنف ہاتھ کی کچھ کا نام اس طرح کا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی ویسے۔ ہم آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے کتنی ہی خوبصورت ہے۔ اور یہ ایک خط کا نمونہ لکھا ہوا ہے، نمونہ خط طرزی، یعنی کہ مصر کے ٹائپ کی لینگویج ہے اردو میں۔ یہ شکست کا خط ہے، یعنی کہ جو ملک ہار مان لیتا ہے، یعنی کہ ہری جھنڈی دکھا دیتا تھا جنگ کے دوران، اس وقت یہ خط لکھ کے بھیج دیتے تھے کہ ہم لوگوں نے ہار مان لی ہے، ثبوت کے طور پہ۔ یہ نمونہ خط نسخ، یعنی کہ نسخہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کسی بیماری ٹائپ کا یا کسی قسم کا بھی نسخہ ہے، یہ وہ چیزیں لکھی پڑی ہیں۔ یہ بھی تحریری خط ہے، یعنی شکست کے بارے میں، شکست، ہار ماننے کی، یعنی جنگ کسی بھی قسم کی۔ یہ سارے خط اس سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں ہار ماننے کے۔ اور یہاں پہ ایک شکار کا نمونہ بنایا، جنگل کی پینٹنگ بنائی، یعنی کہ کلاکاری دکھائی گئی ہے۔ اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں، ایک بادشاہی پارٹی باغ کے تخت پر بیٹھے ہوئے، یہ کچھ نواب لوگ ہیں، یعنی کہ بادشاہ کے پاس ہیں۔ اور ایک نواب گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک باز پکڑا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے۔ شوقیہ طور پہ یہ رکھتے تھے، پالتے تھے، اب بھی عرب میں یہ پالنے کا شوق ہے لوگوں کو۔ اور یہ خاتون ہے، مور کے ساتھ پینٹنگ بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک شہزادہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے،
دیکھیے یہ ساری پینٹنگ جو بھی بنائی گئی یہاں پہ ساری کی ساری پینٹنگ ہاتھ سے بنائی گئی، اور یہاں پہ دیکھیے یہ ایک تاج محل ہے جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ تاج محل یہ بنایا گیا ہے ہاتھی کے دانت سے، یعنی کہ ہاتھی کے دانت کی کٹنگ کر کے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے جیسے بھی ان کو ڈیزائن چاہیے تھا ویسے کٹنگ کر کے، یہ دیکھو کتنی ہی کلاکاری کی گئی، خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، تقریباً اچھا خاصا وزنی ہوگا، یہ ہاتھی کا دانت ہے۔ یہاں پہ اس کی ہسٹری لکھی گئی ہے، ہاتھی کا دانت بنا ہوا ماڈل کافی خوبصورت ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی کچھ چیزیں، ورنہ ہم تو سنتے تھے کہ ہاتھی کے دانت سے چیزیں بنتی ہیں۔ یہ مغل منٹ ٹاؤنز یعنی کہ مغل حکومت کی سرزمین جو ہے، اس جگہ پہ اتنی زمین پہ مغل حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ جو سارا گرین گرین نظر آ رہا ہے اسی میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش جو بھی ملک بنے چھوٹے چھوٹے بعد میں، یہ سارے مغل حکومت میں آتے تھے۔ یہ سارا اسی کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ اور آگے چلیے گا، یہاں پہ کچھ سکے پڑے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے، محمد ابراہیم کی 1133 عیسوی کے زمانے سے۔ یہ دیکھو ان کے اوپر بھی عربی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی سکے پڑے ہوئے، بہت کم ہے۔ یہ شہنشاہ جہانگیر نے عمر حسین کو ایک جاگیر انعام کے طور پر دی تھی۔ یہ اس کے دستاویزات ہیں، یعنی کہ جیسے ہم اپنے زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹری ہے یا اسٹام ہے، یہ وہ لکھا ہوا ہے جو کہ ابھی مغل گیلری میں موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ آگے اور بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرمان شہنشاہ نے ایک خاتون کی معاشی حالات تنگ دیکھ کر ان کو ایک پوری جاگیر یعنی کہ 100 مربع کلومیٹر یعنی کہ کتنی زمین ہوگی ایک جاگیر کے اندر، پوری کی پوری جاگیر گفٹ میں دے دی تھی انعام کے طور پر۔ یہاں پہ کچھ اسی طرح کی دستاویزات پڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرمان اکبر کے عہد کے زمانے میں اورنگزیب کو دیا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے گا یہ بھی وہی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت دکھا گیا ہے۔ اور چلیں دیکھیں یہ کیا پڑا ہے، یہ بھی دیکھیں سارے بہت ہی پرانی یعنی کہ مغل دور کے